رمضان کا مہینہ مومنوں کے دل کو سکون پہنچانے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے یہ موسم بہار کا مہینہ ہے، گناہگاروں کے لیے بخشش کا مہینہ ہے، اور نیکوں کے لیے بلندی درجات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسی شانوں والا مہینہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا مہینہ نور علی نور بن جاتا ہے، نورانی ماحول ہوتا ہے، وجدانی ماحول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ کچھ دنوں بعد ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یا اللہ کچھ دن رہ گئے ہیں، یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما۔ صحت ہوگی تو روزے رکھیں گے نا، صحت ہوگی تو عبادت کریں گے، صحت ہوگی تو قرآن کی تلاوت کریں گے، صحت ہوگی تو نماز تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں گے، سنائیں گے۔ تو یہ دعا اب اپنی دعاؤں میں اب شامل رکھ لیں، یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، لیکن رمضان ایسا ہو کہ صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مل جائے۔ جب رمضان مل جائے گا تو رمضان کا مہینہ پھر اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہمارے قریب آنے والا ہے، چند دن بعد یہ پیارا پیارا ہمارا مہمان ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے ہی ہم اپنا محاسبہ کریں، ابھی سے ہی ہم پلاننگ کریں کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، درود کتنا پڑھنا ہے رمضان کے مہینے میں، قرآن کتنا پڑھنا ہے رمضان کے مہینے میں، نمازوں کا کیا شیڈول رکھنا ہے، تہجد کس وقت پڑھنی ہے، اشراق و چاش کس وقت پڑھنی ہے۔ یہ سارا شیڈول ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی بنا کر رکھیں۔ جب ہم پہلے بنا کے رکھ لیں گے، جو بھی رمضان کا پہلا دن آئے گا ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ میرے بھائیوں ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی شانوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اب اس کی صحیح جو اصل خوشی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں۔ جو بندہ اس مہینے کی قدر کر لے گا نا، سمجھ لیں کہ اس کو صحیح خوشی ہے، وہ صحیح اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور جب نعمت ملے تو ہمارا رب ہمیں قرآن میں حکم دیتا ہے خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ اچھا، خوشی بھی پھر دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی ہے ناپسندیدہ خوشی، اور دوسری خوشی ہے پسندیدہ خوشی۔ آپ کو سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ خوشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ خوشی تو خوشی ہوتی ہے نا، بندہ خوش ہو، لیکن علماء کہتے ہیں خوشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ناپسندیدہ خوشی، ایک ہوتی ہے پسندیدہ خوشی۔ ناپسندیدہ خوشی کیا ہوتی ہے؟ سنیے ذرا۔ ناپسندیدہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملی، اب آپ نے نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ کو بھی نعمت ملی، آپ نے نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہیں فرمائی، آپ نے اس طرف، اس بارگاہ میں نظر نہیں کی جس نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غیر شرعی طریقے سے خوشیاں منانا شروع کر دی، غیر شرعی طریقے اختیار کیے خوشیاں منانے کے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ اور پسندیدہ خوشی کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اسی وقت آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اسی وقت آپ کا دل رب کی طرف متوجہ ہو کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں بڑا کمال والا بندہ ہوں، میری وجہ سے یہ ہوا ہے، نہیں نہیں، یا اللہ تو بڑا کریم ہے۔
تو بڑا کرم فرمانے والا ہے یا اللہ، مجھے تُو نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دل نعمت دینے والے کی طرف جب توجہ کرتا ہے نا، یہ ہے پسندیدہ خوشی۔ یہ کون سی ہے؟ پسندیدہ خوشی۔ اسی کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے محبوب، اے میرے سوریا، اپنے غلاموں سے فرما دے، جب تمہیں کوئی اللہ کا فضل ملے تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت مل گئی ہے تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ خوشی کون سی خوشی؟ پسندیدہ خوشی۔ پسندیدہ خوشی اللہ نے اولاد کی نعمت سے عطا کر دیا ہے تو فوراً نعمت دینے والے کی طرف توجہ جانی چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ موٹر سائیکل تھی، اللہ نے گاڑی عطا فرما دی۔ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر مل گیا، اب اس کو اپنا کمال نہ سمجھے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، جی میں نے دن رات ایک کی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو نعمت آپ کو عطا کی ہے وہ رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو اصل جو پسندیدہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جب نعمت مل جائے نا تو نعمت دینے والے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، ہمیں نعمت ملتی ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے نعمت دینے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں نعمت دی تھی ہم اس کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، جب تمہیں کوئی دنیا میں نعمت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ترقی ہو جائے، کوئی کاروبار مل جائے، اولاد مل جائے، جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت ملے، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، عرض کرنی چاہیے، یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ہم کرتے رہیں گے، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرے گا نا میں اس کو اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، پھر دل و جان سے رب کا شکر ادا کرے، پھر دل و جان سے رب کا شکر ادا کرے۔ رمضان بھی ایک نعمت ہے جی، رمضان کا مہینہ، پیارا پیارا مہینہ، عظمت و شان والا مہینہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمد رمضان پر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ جب سرکار خوشیاں منایا کرتے تھے پھر غلاموں کو بھی تو خوشیاں منانی چاہیے نا، غلاموں کو بھی خوشیاں منانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارے پاس بھی آنے والا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار بھی رمضان عطا فرما دیا ہے جی۔ تو جب سرکار کے زمانے میں رمضان آتا تھا نا تو سرکار صحابہ کے مجمع میں بیان فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، اے میرے صحابہ تمہارے پاس پیارا پیارا رمضان کا مہینہ تشریف لایا ہے، اور اے میرے صحابہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، شہر مبارک، اے میرے صحابہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو بڑی ہی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث بات میں آتا ہے سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ پھر آگے سرکار نے جو جملہ فرمایا نا وہ بھی بڑا توجہ کے قابل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش آمدید ماہ رمضان۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو رمضان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو رمضان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں، مرحبا ماہ رمضان، خوش آمدید ماہ رمضان، پیارا پیارا
برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے. ہم بھی جامع مسجد فیضان رضا میں بیٹھ کے کہتے ہیں مرحبا ماہ رمضان، خوش آمدید سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، خوش آمدید ماہ رمضان. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یا اللہ جو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما. دعائیں کرتے رہے. رمضان کا مہینہ، یہ اصل خوشی رمضان کی یہ ہے، جو پسندیدہ خوشی ہے رمضان کا، رمضان کی خوشی منانے کی وہ یہی ہے. میرے بھائیو جب یہ ہمارے پاس آئے نا، ہم اس کی قدر کر لیں، ہم اس کی قدر کر لیں، اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے. جس طرح ہمارا دین دین اسلام ہماری تربیت کرتا ہے، ہم ویسے ہی اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. عام مہینوں کی طرح نہیں، یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے. اس مہینے میں میرے بھائیوں سب سے پہلا کام اپنے گناہوں سے توبہ. جب تک گناہوں سے توبہ نہیں ہوگی، سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرنی ہے تو پھر ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کتنا پیارا رب کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے سارے مسلمان جو نیکوکار بھی ہیں، جو گناہگار بھی ہیں، رب فرماتا ہے سارے توبہ کر لو. جب سارے توبہ کریں گے کیا ہوگا؟ اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دے گا. وہ توبہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کے مہینے بھی رب کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ رحمتیں رب کی نازل ہوتی ہیں. میرے بھائیوں جب سچے دل سے ہم توبہ کریں گے نا، پھر جب یہ رحمتیں آئیں گی پھر بات ہی کچھ اور ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، او صحابہ تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اے صحابہ تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں اے پیارے عمر، اے میرے صحابہ، رمضان کا پیارا پیارا مہینہ آ گیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا رمضان کا، اے عمر رمضان کا پیارا پیارا مہینہ آ گیا ہے. یہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ کریم سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اتنا پیارا پیارا یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں. جب اتنی رحمتوں والا پیارا پیارا یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 60-70 سال تھی. کتنے سال عمر تھی؟ 60-70 سال. کسی نے پوچھا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے جی میری عمر 4 سال ہے. کتنے سال ہے؟ پوچھنے والا بندہ بڑا حیران ہوا. وہ کہنے لگا جی بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، سر بھی سفید ہو گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 4 سال ہے. تو بابا جی نے پھر بہت ہی پیارا جواب دیا. بابا جی نے کہا بات یہ ہے کہ 4 سال پہلے اللہ نے مجھے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. فرمایا 4 سال سے پیچھے والی جو زندگی ہے وہ تو فضول زندگی ہے، اصل زندگی تو میری یہی 4 سال والی ہے. تو سچی توبہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی میرے بھائیوں. جس کو نصیب ہوتی ہے نا پھر وہ ولایت کے بلند اور بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کو سچی توبہ نصیب ہو. غوث پاک کا آپ کو یاد ہے نا، جب ڈاکو آگے کافرہ لوٹنے کے لیے، غوث پاک کا پھر آپ کو سارا واقعہ یاد ہوگا. جب ڈاکو نے لوٹنا چاہا تو جو بھی معاملات ہوئے، وہ جتنے بھی ڈاکو تھے سب نے سچے دل سے توبہ کی تھی. ساری زندگی ڈکیتیاں کرتے رہے ہیں نا، چوریاں کرتے رہے ہیں، لیکن جب غوث پاک کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کی، اللہ پاک نے سارے ڈاکوؤں کو وقت کا ولی بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. تو اللہ کے ولی بن گئے سارے. تو آج بھی سارے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. آج بھی رب کی رحمت جو ہے، اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। तो सच्चे दिल से जब हम तौबा करके हम इस रास्ते पर चलेंगे ना मेरे भाइयों, फिर देखिए अल्लाह कितनी मेहरबानियां फरमाएगा। फरमाया मेरे साहबा, रमजान का महीना आ रहा है, 4 काम लाजमी करने हैं। कितने काम? 4 काम। कितने काम लाजमी करने हैं जी? फरमाया 4 काम कसरत से रमजान के महीने में तुमने करने हैं। उनमें से सरकार ने फरमाया 2 काम तो ऐसे हैं, जब तुम वो 2 काम करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। फरमाया उन 4 कामों में से 2 काम ऐसे हैं कि उनके बगैर तुम्हारा गुजारा ही नहीं है। वो 2 काम कौन से हैं? जब हम वो करेंगे तो रब राजी हो जाएगा। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के महीने में जो बंदा कलमा तैयबा का विर्द करे और बख्शिश की दुआएं मांगता रहे, उससे रब राजी हो जाएगा। ये कोई मुश्किल काम है? कितना आसान काम है। कलमा पढ़ना है, पूरा रमजान कलमा कसरत से पढ़े, कसरत से कलमा शरीफ का विर्द करे। जब भी दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मुझे माफी अता फरमा। यकीन करे बड़ा ही लुत्फ आता है कि जब कोई बंदा तन्हाई में बैठकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में कहता है, या अल्लाह मुझे माफी अता फरमा, या अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूं, या अल्लाह मुझे बख्श दे। रो रो कर जो बंदा दुआएं करता है, बख्शिश की दुआएं मांगता है, और इस महीने में जो कलमा शरीफ का विर्द करता है, सरकार ने फरमाया ये 2 काम ऐसे हैं जो बंदा करेगा रब राजी हो जाए। रब राजी। तो हमें भी चाहिए हम कलमा शरीफ का विर्द करें ना। करेंगे सारे कलमा शरीफ का विर्द? पढ़े फिर सारे, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा ला या सरवर आलम। अभी भी कुछ आवाजें बांधी हैं, जरा मिलकर मोहब्बत से पढ़ ले। ये वो कलमा है जिसको पढ़ने के लिए नबियों ने तमन्ना की है। आप और मैं तो बड़े खुशकिस्मत है, मिलकर मोहब्बत से पढ़े। पढ़ो ला इलाहा ला, पढ़ो ला इलाहा ला, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम ला या सरवर आलम। मैं दुआ करता हूँ, जुमे का मुबारक वक्त है, जो भी मेरा दोस्त बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, अल्लाह हम सबको मरते वक्त भी ये कलमा पढ़ना नसीब फरमा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम ला या सरवर आलम। ऐ कलमा कमली वाले दा, है कलमा मोहब्बत से, जिसको पता है, जिसको पता है मोहब्बत से पढ़ लेना। है कलमा कमली वाले दा, है कलमा वाले दा, आका कालिया जुल्फा वाले दा, आका कालिया जुल्फा लाले अरशाते जावन वाले दा, पढ़ो ला इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम। और मुमकिन नहीं मदहे शाहे हुदा, मुमकिन नहीं मदहे शाहे हुदा,
گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور صلی علی یا سرور یا سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس کا آخری کلمہ دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوا نا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے میں بلند آواز سے محبت سے پڑھے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو الا اللہ یا سرور بڑے بڑے باتوں پہ گھمنڈ کرنے والے اس کلمے سے پھر گئے ہیں دعا کرے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے ایمان پر اللہ خاتمہ عطا فرمائے محبت سے پیار کرے اس کلمے سے محبت سے پڑھے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور سرکار نے فرمایا رمضان میں جب اس کی کثرت کرو گے رمضان میں جب کلمہ توبہ کا ورد کرو گے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگو گے سرکار نے فرمایا رب تم سے راضی ہو جائے گا فرمایا وہ دو چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے ان میں سے ایک چیز ہے اللہ سے جنت مانگنا دوسری چیز ہے جہنم کی پناہ مانگنا فرمایا ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے دو کام یہ کرنے ہیں اور دو کام وہ کرنے ہیں چار کام سرکار نے فرمایا کثرت سے رمضان کے مہینے میں کرنے ہیں کتنے کام چار کام میرے بھائیو رمضان آنے والا ہے رمضان کا مہینہ سارے کے خوش آمدید ماہ رمضان خوش آمدید ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان ایسا مہینہ آنے والا ہے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ ہی بدل جاتا تھا خوف خدا سے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا رو رو کر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرمایا کرتے جب سرکار دعائیں فرمائیں جب سرکار کی نمازوں میں اضافہ ہو جائے تو ہماری عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر باندھ لیا کرتے تھے اور کب تک کمر باندھ کے رکھتے تھے عبادت کے لیے ویسے تو سرکار سارا سال عبادت فرمایا کرتے تھے نا وہ تو بڑی شانوں والے نبی ہیں سب سے اولا والا سب سے بالا والا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سرکار نے ہمیں رمضان بھی عطا فرما دیا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے عبادت کے لیے سرکار کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے پھر اگلی بات میرے اور آپ کے لیے بھی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے نہیں میرے بھائیوں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری دن تک پورا رمضان سرکار یہ محنت جاری و ساری رکھا کرتے تھے آج ہوتا کیا ہے معذرت کے ساتھ پہلے دن مسجد کا جو رش ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے پھر دوسرے دن کم پھر تیسرے دن کم پہلے 10 روزے گزرتے ہیں بعد میں بندہ نظر کوئی نہیں آتا ہم نے رمضان کے ساتھ وفا کرنی ہے ہم نے رمضان کے ساتھ پیار کرنا ہے نماز تراویح میں پہلے دن 5 صفحے ہوگی پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر آخر تک 1.5 یا 2 سب جاتی ہے تو باقی کدھر جاتے ہیں کیا تھک جاتے ہیں عبادت کر کے 2 دن کا عبادت کر کے ہم تھک جاتے ہیں جوان ہے یار آپ ہمت کرے کوشش کرے میرے بھائیوں اور اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना इबादत के लिए कमर बांध लेते थे, हम भी अभी से प्लानिंग करें, अभी से हम अपना शेड्यूल बनाए और ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम रमजान का पूरा महीना इबादत में गुजारेंगे। रमजान का पूरा महीना इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। रमजान का पूरा महीना हम सरकार की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे। तो मेरे भाइयों, अभी से अपना शेड्यूल बनाए, बड़ी रहमतों वाला महीना है। एक सजदा जो बंदा करता है ना रमजान के महीने में, कितने सजदे जी? सिर्फ एक सजदा जो बंदा रमजान के महीने में करता है, अल्लाह उसको 1500 नेकियां अता फरमाता है। जिसको तो समझ आई है वो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहता है। एक एक नेकी की कदर उस वक्त आएगी जब मैदान महशर में हम अपनी माँ के पास जाएंगे, ऐ मेरी माँ तू मुझसे बड़ा प्यार करती है, एक नेकी दे दे मेरी बख्शिश हो जाएगी। वो माँ जो दुनिया में इतना प्यार करती थी वहां वो भी कहेगी मेरे पास नेकी नहीं है। बाप जहां बेटे से बागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। तो वहां किसी ने काम नहीं आना, एक सजदा करेंगे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा? 1500 नेकियां अता फरमाएगा। और यह सुरख याकूत का घर भी आपके लिए जन्नत में बना दिया जाएगा। रोजाना अफ्तारी के वक्त, कौन से वक्त जी? अफ्तारी के वक्त 10 लाख अफराद की बख्शिश कर दी जाती है। ये रमजान की रहमतें हैं, ये रमजान की फजीलतें हैं। और जुमेरात वाले दिन सूरज गुरूब होने से लेकर जुम्मे वाले दिन सूरज गुरूब होने तक, जुमेरात वाले दिन सूरज गुरूब होने से लेकर जुम्मे वाले दिन सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में 10-10 लाख लोगों की बख्शिश कर दी जाती है। यह है रमजान का महीना, तमाम महीनों का सरदार महीना। मेरे भाइयों, अगर हम फिर भी रमजान में बख्शिश ना करवा सके, हमारी कितनी बदनसीबी होगी। अगर फिर भी हम अपने आप को बदल ना सके, तकवा ना इख्तियार कर सके, हमारी कितनी बदनसीबी होगी। अफ्तारी के वक्त 10 लाख बंदे बख्शे जा रहे हैं। जुमेरात वाले दिन सूरज गुरूब होने से लेकर जुम्मे वाले दिन तक सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में 10-10 लाख बंदा बख्शा जा रहा है। फिर जब रमजान की आखिरी रात आएगी अल्लाह साहब की बख्शी फरमा देगा। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो 27वीं रात लैलतुल कद्र की रात होगी। हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे साहबा, तुम्हें पता नहीं है, जब मजदूर काम पूरा कर लेता है फिर महीने के एंड पे उसको अल्लाह मजदूरी भी अता फरमाता है। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक हम सबको इसमें